الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہمارے اور آپ کے آنے کا جو ذریعہ بنایا ہے وہ ماں باپ کو بنایا ہے، اور ہر انسان کی زندگی میں ماں باپ کی بڑی اہمیت ہے، اور اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کے حق کو اور ماں باپ کے درجے کو اپنے درجے کے بعد فوراً بیان کیا ہے، اور اپنے حق کے بعد فوراً بیان کیا، تاکہ بندوں کو یہ بات معلوم ہو جائے کہ دنیا میں اللہ اس کے رسول کے بعد سب سے زیادہ حق اگر انسان پر کسی کا ہے تو وہ اس کے ماں باپ کا ہے۔ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رضا کو، اپنی خوشی کو ماں باپ کی رضا اور خوشی سے جوڑ دیا ہے کہ ماں باپ اگر خوش ہوں گے تو اللہ خوش ہوں گے، ماں باپ اگر ناراض ہوں گے تو اللہ ناراض ہوں گے۔ دنیا میں سب سے زیادہ انسان کی زندگی میں پریشانیوں اور حالات کو لانے والا عمل ماں باپ کو تکلیف دینا ہے۔ دنیا میں جو انسان اپنے ماں کو، اپنے باپ کو تکلیف دیتا ہے، جانے میں یا انجانے میں، ایک تو ہوتا ہے جان بوجھ کر تکلیف پہنچانا، اور ایک ہوتا ہے انجانے میں تکلیف کا پہنچانا۔ تو جو انسان اپنے ماں باپ کو جانے میں یا انجانے میں تکلیف دیتا ہے، اس کی زندگی میں ہمیشہ ہمیش کے لیے تکلیف لکھ دی جاتی ہے، دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کے، باپ کے حق کو کتنی اہمیت دی ہے اور کتنا عظیم الشان رتبہ اور مقام بتایا ہے، یہاں تک کہ کہہ دیا کہ اعمال کے اعتبار سے دنیا میں سب سے اہم عمل نماز ہے، اور وہ بھی فرض نماز، پھر جماعت کی نماز۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم فرض نماز پڑھ رہے ہو اور نماز کے دوران تمہاری ماں آواز دے تو نماز توڑ کر ماں کی آواز کا جواب دو۔ آپ سوچئے، غور کریے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں ماں باپ کی کتنی اہمیت ہے کہ نماز جیسے فریضے کو کہا کہ اس کو چھوڑ دو، پہلے ماں کی آواز کا جواب دو، باپ کی آواز کا جواب دو۔
اتنی اہمیت اور اتنی عظمت ماں باپ کی قرآن نے بیان کی. فرمایا کہ یہ بات اللہ تعالیٰ نے طے کر دی ہے کہ اس دھرتی پر عبادت اللہ کی جائے گی. جیسے یہ طے ہے کہ اللہ کی عبادت کی جائے، جیسے یہ طے ہے کہ اللہ کے سامنے سر جھکایا جائے، اور اگر کوئی آدمی اس کے خلاف کرے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے آگے سر جھکانا شروع کر دے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت شروع کر دے، تو فرمایا کہ یہ کون ہے؟ کہ یہ مشرک ہے. یعنی ایسا گناہ کرنے والا ہے جس گناہ کی معافی ہی نہیں، جس گناہ کی معافی ہی نہیں. بالکل اس کے ساتھ جوڑ کر دوسری بات کہی، وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اور والدین کے ساتھ احسان کیا جائے، یہ طے کر دیا گیا. جیسے اللہ کی عبادت طے کر دی گئی، ایسی والدین کے ساتھ احسان کیا جانا طے کر دیا گیا. اور اب کوئی آدمی اگر والدین کے ساتھ احسان نہ کرے تو وہ ناقابل تلافی گناہ ہے، کہ اس گناہ کی معافی نہیں جب تک کہ معافی نہ مانگی جائے. اور پھر معافی بھی جب ہے جب وہ معاف کر دیں. تو گویا اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ جوڑ لیا ہے ماں باپ کو. اس لیے ہماری زندگی میں ہم میں سے ہر ایک کو اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ میری زندگی میں میرے ماں باپ کی کیا اہمیت ہے، کیا مقام ہے، ہم نے ان کو اپنی زندگی میں کیا سمجھ رکھا ہے، ہم کتنا وقت ان کو دے رہے ہیں. ہماری وجہ سے ان کے چہروں پر مسکراہٹ آ رہی ہے، ہماری وجہ سے ان کو ذہنی قلبی سکون مل رہا ہے، یا ہمارے کسی عمل سے ان کو تکلیف ہو رہی ہے، ان کی بے چینی بڑھ رہی ہے، ان کو افسوس ہو رہا ہے، ان کے آنکھ میں آنسو آ رہے ہیں، ان کا دل دکھ رہا ہے. ہم میں سے ہر ایک کو ہر پل اپنی زندگی کا جائزہ لینا چاہیے کہ میرا اپنے ماں باپ کے ساتھ کس طرح کا معاملہ ہے. یہ سوچنا چاہیے کہ وہ ماں باپ جنہوں نے میری پیدائش سے لے کر کے اور میرے اپنے پیروں پر کھڑے ہونے تک، میری جوانی، میرا بچپن، میرا کاروبار، میری ملازمت، میری شادی، میرا گھر، میرا مکان، اس سب میں ان ماں باپ نے کتنا بڑا حصہ لیا ہے. ہو سکتا ہے کہ پیسوں کا حصہ نہ ہو سکتا ہے یہ کہ زندگی کے ابتدائی حالات جب ہمارا بچپن تھا ہمارے ماں باپ کے کمزور رہے ہوں، اور پھر جب ہم بڑے ہوئے اور ہم کمانے لگے، اللہ نے ہمارے لیے وسعت کے دروازے کھول دیے اور ہم نے پیسہ خوب کما لیا اور ہم نے مکان بنا لیا، ہم نے گاڑی بنا لی، ہم نے سب کچھ بنا لیا. یہ ہو سکتا ہے کہ ہماری اس ترقی میں اور اس آگے بڑھنے میں ہو سکتا ہے کہ ماں باپ کے پیسوں کا دخل نہ ہو، لیکن یاد رکھو ہر کام صرف پیسوں سے نہیں ہوتا، ہر کام صرف پیسوں سے نہیں ہوتا. ماں باپ کے پاس ہو سکتا ہے کہ تمہارے اوپر خرچ کرنے کے پیسے نہ ہوں، لیکن ماں باپ کے ایک ایک لمحے کی دعائیں اور ایک ایک لمحے کی ان کی فکر اور ایک ایک لمحے کی ان کی تمنا تمہاری اربوں خربوں کی دولت سے زیادہ قیمتی، اربوں خربوں کی دولت سے زیادہ قیمتی. جس طرح وہ میرے تمہارے لیے بے چین رہے،
جس طرح میری تمہاری پریشانی نے ان کو پریشان رکھا، جس طرح میری تمہاری بے چینی نے ان کو بے چین رکھا، اور وہ تکلیف اور وہ بے چینی اور وہ پریشانی جو انہوں نے جھیلی، اور اس پر پھر ہمارے لیے خیر کی دعائیں کرنا اور ہمارے لیے اچھی تمنائیں کرنا اور اچھی سوچ بنانا، یہ اربوں خربوں سے زیادہ قیمتی دولت ہے۔ تو وہ ماں باپ جو اپنا سب کچھ ہم پر لٹا چکے ہیں، عام طور سے جب شادی ہوتی ہے کسی بھی لڑکے کی یا لڑکی کی، تو شادی کی عمر 25 سال 30 سال اس درمیان میں شادی ہوتی ہے، اور پھر بچہ پیدا ہوا اور پھر بڑا ہوا اور پھر جوان ہوا اور اس لائق ہوا کہ وہ اپنے پیروں پر کھڑا ہو جائے۔ اس دوران ماں باپ اس 30 سال سے 60 سال کی عمر کو پہنچ جاتے ہیں۔ سوچو کہ اپنی پوری جوانی انہوں نے ہمارے لیے لگا دی، پوری جوانی ہماری خاطر لگا دی۔ اگر ہم نہ ہوتے، جن ماں باپ کو اللہ تعالیٰ اولاد نہیں دیتا، تو ان ماں باپ کی زندگی کیسی ہوتی ہے؟ تو بھئی ٹھیک ہے، وقت گزار لو، اور جو ہے اسی پہ راضی ہیں، نہ اس کو بڑھانے کی فکر، نہ آگے جانے کی فکر، نہ کاروبار کے آگے بڑھانے کی فکر، نہ مکان کے بنانے کی فکر۔ کیا ہے میاں، گزر گئی، ہے کون جس کے لیے کرے؟ ماں باپ کیا کہتے ہیں؟ ہے کون جو جس کے لیے ہم کریں؟ اور جس کو اللہ نے اولاد دی ہے، اس کی سوچ فکر کیا ہوتی ہے؟ میرے بچے، میری بیٹی میرا بیٹا، میری بیٹی میرا بیٹا، اس کی یہ ضرورت، اس کی یہ ضرورت، اس کی یہ۔ اچھا، پھر میری بیٹی اور میرے بیٹے پر ہی بات نہیں ختم ہو جاتی، پھر بیٹے کا بیٹا اور بیٹی کی بیٹی اور بیٹے کی بیٹی اور بیٹی کا بیٹا، وہ اور ان کے لیے محبت کا مرکز بن جاتے ہیں، اور اپنا جان اور مال سب ان پر لگا دیتے ہیں۔ ان ماں باپ کے ساتھ میرا رشتہ کیسا ہے؟ ہمارے دین کی تکمیل اور ہمارے دین کا ایک جز ہے ماں باپ کے ساتھ ہمارے تعلقات کا بہتر ہونا۔ یہ بہت ہلکے لفظ استعمال کر رہا ہوں میں، بہتر ہونا۔ ماں باپ کے ساتھ قرآن یہ کہتا ہے کہ تمہارا تعلق احسان والا ہو، تمہارا تعلق احسان والا ہو، انصاف والا نہیں، احسان والا۔ اور احسان کیا ہے؟ احسان یہ ہے کہ جو کوئی آدمی ہمارے لیے کچھ کرے اور بہت کچھ کرے اور ہم اس کے لیے کچھ نہ کریں۔ ہم نے اس کے لیے کچھ نہ کیا ہو، لیکن اس نے ہمارے لیے بہت کچھ کر دیا ہو۔ اس کو الٹا کر لیجئے کہ سامنے والے نے ہمارے لیے بہت کچھ کر دیا اور ہم نے کچھ نہیں کیا، اسے کہتے ہیں احسان۔ اچھا، اب ماں باپ کے ساتھ احسان کیا ہوگا؟ ماں باپ نے تو اپنا سب کچھ لگا دیا، اپنی جوانی لگا دی، اپنا مال لگا دیا، اپنی طاقت لگا دی، اپنے اسباب لگا دیے، سب کچھ ہم پر لگا دیے۔ اب قرآن یہ کہتا ہے جنہوں نے تم پر سب کچھ لگایا ہے ان کے ساتھ احسان کرو۔ سوچو کیا کتنا احسان، کتنا کرنا پڑے گا اور کتنا کرنا چاہیے، اور ہم کتنا کر رہے ہیں۔ ماں باپ کے ساتھ کتنا کرنا چاہیے اور ہم کتنا کر رہے ہیں، یہ چیز ہم کو بتائے گی کہ ہماری ایمانی سطح کیا ہے، ہمارا قرآن پر ایمان کیسا ہے، ہمارے دل کا یقین کیسا ہے۔ سب چیزوں کو نمبر 2 پر ڈال دیا گیا۔ آپ سوچئے کہ جہاد جیسی چیز، اللہ کے کلمے کے کی سربلندی کے لیے اپنے جان اور مال اس کا لگا دینا،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس عمل کی دعوت دے رہے ہوں اور خود شریک ہوں اور اس کے فضائل بیان کر رہے ہوں، اس کا مقابلہ ماں باپ سے ہو جائے تو اللہ کے نبی نے کہا کہ وہ چھوڑ دو، ماں باپ کو ترجیح دو، ماں باپ کو ترجیح دو۔ عبادات کے اعتبار سے افضل ترین عبادت جہاد، افضل ترین عبادت نماز، لیکن ان عبادات کو بھی ماں باپ کی وجہ سے مؤخر کرنے کا حکم دیا گیا کہ ان سے زیادہ اہم تمہارے لیے تمہارے ماں باپ ہیں۔ تو اب ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں کہ ہم نے اپنی زندگی میں اپنے ماں باپ کو کیا اہمیت دی ہے۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، اس کو اور بڑھانے کی ضرورت ہے، اور کتنا کر لے، جتنا کر سکتا ہو کر گزرے، اور پھر یہ سمجھے کہ میں کچھ نہیں کر پا رہا۔ آپ سوچو کہ ایک صحابی نے آ کر کے اللہ کے رسول سے یوں کہا کہ یا رسول اللہ، میں نے اپنی ماں کو اپنے کندھے پہ بٹھا کر پیدل پورا حج کرایا ہے، اپنی ماں کو اپنے کندھے پر بٹھا کر پیدل پورا حج کرایا ہے، یا رسول اللہ کیا میں نے ماں کا حق ادا کر دیا؟ اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ فرمایا کہ جب تیری پیدائش کے وقت تیری ماں کو جو درد ہوا تھا اور اس درد سے تیری ماں کی جو کراہ نکلی تھی، ابھی اس کراہ کا بھی حق ادا نہیں ہوا، اس کراہ کا بھی حق ادا نہیں ہوا۔ سوچو کہ کتنا حق۔ میرے بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، بزرگوں، ماں باپ کے دل دکھانے کی سزا اور ماں باپ کو رنجیدہ کرنے کی سزا اور ماں باپ کے چہرے پر اداسی لانے کی سزا دنیا میں مل کر رہے گی، یہ ہو نہیں سکتا۔ اور جس طرح یہ ہے، بالکل اسی طرح ماں باپ کو خوش کرنے کا انعام اور ماں باپ کی خدمت کا انعام اور ماں باپ کے دل کے سکون بننے کا انعام دنیا میں مل کر رہے گا، یہ ہو نہیں سکتا، یہ ہو نہیں سکتا کہ دنیا میں اس کا انعام نہ ملے۔ سینکڑوں ہزاروں کام اللہ تعالیٰ صرف ماں باپ کو خوش کر دینے کی وجہ سے بنا دیتے ہیں۔ صرف ماں باپ کو خوش کر دو، اللہ تمہارے بگڑے کام بنا دیں گے۔ تمہاری سوچ سے زیادہ، سوچ سے زیادہ۔ اور الحمدللہ ثم الحمدللہ، مجھ کو خود اس کا ذاتی تجربہ ہے، ذاتی تجربہ ہے۔ حالانکہ کچھ بھی نہیں کر پاتا، میں کچھ بھی نہیں کرتا، لیکن جو اللہ تعالیٰ ٹوٹی پھوٹی خدمت کی توفیق دیتے ہیں، اس کی برکت میں اپنی اور اپنی اولادوں کی زندگی میں دیکھ رہا ہوں۔ ماں باپ کا اطمینان اور ماں باپ کا سکون اور ماں باپ کی خوشی، اس کی برکت اللہ مجھے اپنی زندگی میں اور اپنی اولادوں کی زندگی میں دکھا رہا ہے۔ اتنی بڑی سعادت ہے یہ۔ دنیا کی ساری دولتیں ہم سمیٹ لیں اور ماں باپ ناراض ہو جائیں، ماں باپ کا دل دکھ جائے، ماں باپ میری وجہ سے رنجیدہ ہو جائیں، ماں باپ کے چہرے پر میری وجہ سے سلوٹیں پڑ جائیں، خدا کی قسم ساری کائنات کی دولت میرے دل کو وہ اطمینان نہیں دلا سکتی اور مجھے وہ کامیابی نہیں دلا سکتی جو ماں باپ کے چہرے کا اطمینان مجھے تمہیں اطمینان دلا دے گا۔ اس وقت کا امت کا ایک بہت بڑا مسئلہ یہ بن گیا کہ جہاں اولاد طاقتور ہوئی اور ماں باپ کمزور ہوئے،
ماں باپ کی ہڈیاں کمزور ہوئیں اور وہ کسی نہ کسی درجے میں کہیں وہ اپنی اولاد کے گویا محتاج بن گئے یا ان کے سہارے زندگی گزارنے والے بن گئے، وہاں اولاد ماں باپ سے منہ موڑ رہی ہے، ماں باپ سے اعراض کر رہی ہے۔ اور میرے بھائیوں، دوستوں، عزیز بزرگوں، یہ سارا کلچر مغرب سے آیا۔ یہودیوں اور عیسائیوں کی جو زندگیاں تھیں یہ وہاں سے کلچر آیا، جنہوں نے زندگی کو بالکل محبت کرنے والے ان ماں باپ کو اولاد کی زندگی میں اجنبی بنا دیا، مہمانوں کی طرح ماں باپ سے مل رہا ہے، اجنبیوں کی طرح سے ماں باپ سے مل رہا ہے۔ ہفتوں مہینہ گزر جائے، ماں باپ کے پاس جانے کا وقت نہیں ہے اس کے پاس، ان کی ضرورت، ان کی خیریت، اس کی لینے کی فرصت نہیں ہے ان کے پاس، چند لمحے، چند گھنٹے ان کے پاس بیٹھنے کے لیے نہیں۔ اور میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، جب اس طرح کی بے توجہی برتی جاتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے اثرات زندگی میں دکھانا شروع کر دیتے ہیں۔ آخرت میں تو جو ہوگا وہ ہوگا، وہ تو اللہ کا اور اس کا معاملہ ہے۔ دنیا کا حال یہ ہے کہ اس بے توجہی اور بے اعتنائی اور تعلق کے نہ رکھنے اور اجنبیت قائم کر لینے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ ایسا حالات میں جکڑتے چلے جاتے ہیں کہ ہر طرف سے کوشش کرتا ہے کہ ادھر سے نکلوں تو ادھر سے، اور ادھر سے نکلوں تو ادھر سے، الجھتا چلا جاتا ہے۔ اور باقی ساری چیزوں میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے درگزر کا معاملہ ہوتا ہے، معافی کا معاملہ ہوتا ہے، چھوڑ دینے کا معاملہ ہوتا ہے، لیکن ماں باپ کے ساتھ کیا جانے والا جو عمل ہے وہ بالکل ہو بہو میری زندگی میں واپس آئے گا، کہ جو آج میں نے کیا ہے کل وہ اولاد میرے ساتھ کر کے رہے گی، میری موت نہیں آئے گی اس وقت تک جب تک کہ وہ اولاد میرے ساتھ ویسا برتاؤ نہ کر لے۔ طے شدہ بات ہے یہ، اور یہ میری بات نہیں ہے، یہ کتاب و سنت کی بات ہے کہ تم آج جیسی زندگی اپنے ماں باپ کے ساتھ گزارو گے ہو بہو وہ تم کو دنیا میں دیکھنی ہے۔ اس وقت احساس ہوگا کہ میں نے کیا کیا تھا، اور اس وقت سوائے ہائے کے اور کچھ نہیں ہوگا۔ اس لیے سب سے بنیادی ضرورت، یعنی دنیا کی بھی ترقی، آخرت کی بھی ترقی، جسمانی بھی اور روحانی بھی، دونوں اعتبار سے جو آدمی یہ چاہتا ہو کہ میری ترقی ہو اور میں آگے بڑھوں، تو سب سے پہلا زینہ اور سب سے پہلی سیڑھی اس کے ماں باپ ہے، کہ وہ اپنے ماں باپ کی فکر کرے اور ان کی خدمت کو اپنی زندگی کی سب سے بڑی سعادت سمجھے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کسی کو حج کی توفیق دے دے تو کتنا خوش ہوتا ہے کہ جی اللہ نے اتنی بڑی سعادت مجھے دے دی۔ کسی کو عمرے کی توفیق مل جائے کتنی بڑی سعادت سمجھتا ہے کہ الحمدللہ اللہ نے مجھے بیت اللہ حاضری کی توفیق دے دی، مجھے مدینہ منورہ روضہ اقدس پر حاضری کی توفیق دے، بڑی سعادت کی بات۔ ماں باپ کو خوش کر دینا ہمارے 70 حجوں سے زیادہ بڑی سعادت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ تم اپنے ماں باپ کو صرف مسکرا کر دیکھ لو، اور مقصد کیا ہے کہ تم ماں باپ کے ساتھ اپنا ایسا تعلق رکھو کہ وہ تمہیں دیکھیں تو ان کے چہرے پر مسکراہٹ آئے، اور تم انہیں دیکھو تو تمہارے چہرے پر مسکراہٹ آئے۔ ایسا تعلق اپنے ماں باپ سے قائم کر لو کہ وہ تمہیں دیکھ کر خوش ہو جائیں اور تم انہیں دیکھ کر خوش ہو جاؤ،
اگر یہ تعلق تم نے قائم کر رکھا ہے تو تمہاری ایک نگاہ تم کو حج مقبول کا اجر دلوا دے گی، ایک نگاہ۔ شرط یہی ہے کہ تعلق ایسا ہو کہ میرے دیکھنے سے ان کے چہرے پر مسکراہٹ آ جائے، میرا بیٹا آ گیا، میری بیٹی آ گئی، اور میرے اوپر میرے اندر بھی یہ مسکراہٹ پیدا ہو جائے کہ میری امی ہے، میرے ابا ہیں، الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، اللہ نے مجھے ان کا ساتھ دیا، اللہ نے مجھے ان کی خدمت کا موقع دیا، اللہ نے مجھے ان کے پاس رہنے کا موقع دیا۔ اس کو اپنی سعادت سمجھیں کہ میری زندگی کی سب سے بڑی خوش بختی یہ ہے کہ اللہ نے مجھے اپنے ماں باپ کی خدمت کا موقع دے دیا ہے، اس کو سعادت سمجھیں۔ یاد رکھو، اگر آج میں نے تم نے اپنے ماں باپ کی خدمت کو بوجھ سمجھا، اپنے ماں باپ کی خدمت کو بوجھ سمجھا، تو کل میری اولاد میرے وجود کو بوجھ سمجھے گی، میرے وجود کو بوجھ سمجھے گی۔ یہ تو دنیا کا معاملہ ہے، باقی آخرت کا معاملہ تو اللہ اور اس بندے کے درمیان ہے، کیا ہوگا۔ اس لیے سب سے اہم اور سب سے پہلی چیز کہ ہم اگر ایمان کے اعتبار سے اور اللہ کے قرب کے اعتبار سے اور دین کے اعتبار سے اور شریعت کے اعتبار سے اپنے کو آگے لے جانا چاہتے ہیں تو اس کی پہلی سیڑھی ماں باپ ہے، کہ اپنے ماں باپ کو راضی کرو، اور ایسی رضا۔ ماں باپ کو راضی کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ گئے اور جا کر کے ایک مرتبہ معافی مانگ لی، اماں تم راضی ہو؟ ماں تو ایسی ہے کہ تم 70 غلطی کر کے جاؤ اور پھر ماں سے یہ کہو کہ اماں تم راضی ہو، تو وہ کہتے ہیں ہاں بیٹا راضی ہیں۔ تم 10 غلطی کر کے جاؤ، باپ سے کہو کہ ابا آپ راضی ہیں، باپ کہہ دے گا ہاں بیٹا ہم راضی ہیں۔ مقصود یہ رضا نہیں ہے، مقصود وہ رضا ہے جو ان کے دل کو خوش کر دے، ان کے اشارے کو، ان کی منشا کو سمجھ لینا۔ ابا اس وقت چاہتے کیا ہیں، امی اس وقت چاہتی کیا ہیں، اس چاہت کو سمجھ کر کے پورا کر دینا، یہ ہے رضا۔ ابا کی اس وقت ضرورت کیا ہے، امی کی اس وقت ضرورت کیا ہے، اس ضرورت کو ان کے کہے بغیر پورا کر دینا، یہ ہے اصل رضا۔ میری ماں کی راحت اور آرام کس چیز میں ہے، میرے باپ کی راحت اور آرام کس چیز میں ہے، اس کو پورا کر دینا، یہ ہے اصل رضا۔ میرے باپ کو میرے کس کام سے خوشی ہوگی، میری ماں کو میرے کس عمل سے خوشی ہوگی، اس کام اور اس عمل کا اختیار کر لینا، یہ ہے ماں باپ کی رضا۔ میرے ماں باپ کو کس عمل سے تکلیف ہوگی، اس عمل کا چھوڑ دینا، یہ ہے ماں باپ کی رضا۔ کہ نہ میرے ابا کو پسند نہیں، میں نہیں کر سکتا، میری امی کو پسند نہیں، میں نہیں کر سکتا، پھر یہ کام میں کر رہا ہوں، کیوں کر رہا ہوں، مجھے بالکل پسند نہیں، میرا دل نہیں لگتا، میرا مزاج نہیں ملتا، میری طبیعت میں نہیں آتی، سب کچھ ہے لیکن میرے ابا کی مرضی ہے، میرے ابا یہ چاہتے ہیں میں یہ کروں، اس لیے میں کروں گا، کہ میرے ابا کی خوشی ہے اس میں۔ جب اس کیفیت کے ساتھ ہم اپنے ماں باپ کی اطاعت و فرما برداری کریں گے، انشاءاللہ اس کی برکتیں زندگی میں آئیں گی، خیر ملے گی، زندگی کی خیر اللہ تعالیٰ عطا فرما دیں گے۔ کچھ بھی ہو جائے، کسی بھی حال میں ساری دنیا کو ناراض کر سکتا ہوں، میں ساری دنیا کو چھوڑ سکتا ہوں، میں اپنے ماں باپ کو ناراض نہیں کر سکتا، میں اپنے ماں باپ کو نہیں چھوڑ سکتا۔ بالکل یہ اس پر شرح صدر ہونا چاہیے، اس میں کوئی اف بٹ کی گنجائش نہیں، لیکن اگر مگر چونکہ اس کی کوئی گنجائش ہی نہیں، ماں باپ کے ساتھ کسی کا سمجھوتا نہیں۔ میری زندگی کی سارا کا سارا نچوڑ اور مقصد میرے ماں باپ کی رضا ہے، میرے ماں باپ کی منشا ہے، میرے ماں باپ کی چاہت ہے،
میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، جو آدمی اپنے ماں باپ کے ساتھ اس انداز پر زندگی گزارے گا، انشاءاللہ وہ دنیا میں بھی چین سے زندگی گزارے گا اور آخرت کا بھی چین اللہ اس کے مقدر میں لکھ دیں گے۔ اور اس کے برخلاف ہوا، اس کا الٹ ہوا کہ میری زندگی میں سب کے لیے گنجائش ہے، ماں باپ کے لیے نہیں، دوستوں کے لیے گنجائش، یاروں کے لیے گنجائش، بیوی کے لیے گنجائش، بچوں کے لیے گنجائش، سسرال والوں کے لیے گنجائش، سب کے لیے گنجائش ہے، ماں باپ کے لیے گنجائش نہیں، تو یہ سمجھ لو کہ خطرے کی گھنٹی ہے۔ اور یہ اتنا خطرناک الارم ہے اور اتنی خطرناک بیماری ہے کہ یہ ہلاک و برباد کیے بغیر نہیں چھوڑے گی۔ جیسے کسی آدمی کو ڈاکٹر یہ بتا دے کہ جی تمہیں کینسر ہو گیا، وہ بس نام لے دے کینسر ہو گیا، تو وہ آدھا مر جاتا ہے، اس نام سے ہی مر جاتا ہے کہ میں ختم۔ بالکل اسی طرح کہ ماں باپ اگر ناراض ہو گئے اور ماں باپ کا دل میری وجہ سے دکھ گیا اور ماں باپ کے چہرے پر میری وجہ سے رنج و غم کے آثار آ گئے، میں برباد ہو گیا، اس بربادی میں اب کوئی گنجائش ہی نہیں۔ اب بچنے کا صرف ایک راستہ ہے کہ ماں باپ کی ایسی دل لگا کر خدمت کرے کہ ان کے چہرے کی افسردگی خوشی میں بدل جائے، ان کے دل کا دکھ سکھ میں بدل جائے، بس اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں۔ میں بھوکا رہ جاؤں یہ تو برداشت ہے، ماں باپ بھوکے رہ جائیں، میں اپنی چاہت کو روک لوں، ماں باپ کی چاہت روک دی جائے، اس کی گنجائش نہیں۔ جتنی استعداد اور جتنی استطاعت تمہارے بس میں ہے وہ کر گزرنا ہر اولاد کی ذمہ داری ہے، وہ جس بھی لائن سے ہو، ان کے کھانے پینے کی لائن سے ہو، ان کے پہننے اوڑھنے کی لائن سے ہو، ان کے دوا علاج کی لائن سے ہو، ان کے آرام و راحت کے سامانوں کی لائن سے ہو، جو اللہ تعالیٰ نے جتنی استعداد اور جتنی صلاحیت دی ہے اتنی صلاحیت ان کے لیے لگا دینا یہ ہمارے ذمے فرض ہے، ایسے ہی جیسے نماز فرض ہے، جیسے نماز کا پڑھنا ہم ضروری سمجھتے ہیں، جیسے قرآن کا پڑھنا دیندار طبقہ قرآن کا پڑھنا ضروری سمجھتا ہے، بالکل اسی طرح اپنے ماں باپ کو خوش کرنا اور ان کی خدمت کرنا، ان کی ضرورت کو پورا کرنا، ان کی چاہتوں کی فکر کرنا یہ ہمارے ذمے فرض ہے، نماز کی طرح کہ اس کی فکر کی جائے۔ عام طور پر ماں باپ کی طرف سے بے توجہی ہو رہی ہے، ماں باپ کا دل دکھا ہوا ہے، 10 روزانہ ٹیلی فون آتے ہیں، روزانہ بیٹا نہیں سنتا ہے، بیٹا نہیں مانتا ہے، بیٹی نہیں سنتی ہے، بیٹی نہیں مانتی ہے، روزانہ کا معمول ہے۔ سوچو کہ کیا گزرتی ہوگی ان کے دلوں پر، اس ماں کے دل پر، اس باپ کے دل پر جس نے اپنا سب کچھ میرے لیے تج دیا، سب کچھ میرے لیے لگا دیا۔ اچھا، یہ جو بگاڑ آنا شروع ہوتا ہے زندگی میں وہ عام طور سے بگاڑ آنا شروع ہوتا ہے شادی کے بعد۔ شادی ہوئی نہیں اور زندگی میں بیوی آئی نہیں کہ بس اب اس کا بیلنس بگڑنا شروع ہو گیا، یہ بیلنس نہیں بنا پا رہا ہے، اور اس بیلنس نہ بنانے کے نتیجے میں کتنی ماں باپ کی حق تلفی ہو جاتی ہے اسے پتہ ہی نہیں چل پاتا، احساس ہی نہیں ہوتا کہ ہو کیا رہا ہے۔ بالکل طے بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بیوی کا حق رکھا ہے، ادا کرنا چاہیے، ذمہ داری ہے۔
لیکن میرے بھائیوں، دوستوں، عزیز بزرگوں، جس طرح بیوی کے ذمے شوہر کے حقوق ہیں، شوہر کا ادب اور احترام ہے، شوہر کی خدمت ہے، شوہر کی اطاعت ہے بیوی کے ذمے، اسی طرح بیٹے کے ذمے ماں باپ کی خدمت ہے، ماں باپ کی اطاعت ہے، ماں باپ کی ذمہ داری ہے، بالکل اسی طرح۔ اس لیے کبھی یہ بیلنس بگڑنے نہ دیں، اس کی اپنی جگہ ہے، ٹھیک ہے، لیکن تمہاری وجہ سے ہم ماں باپ سے کوئی سودا کر لیں، ایسا نہیں ہوگا۔ تم کو پسند ہو یا نہ پسند، تمہاری سمجھ میں آئے یا نہ سمجھ میں آئے، میری زندگی کا مقصد اور میری زندگی کے میں سب سے پہلا مقام میرے ماں باپ کا ہے۔ ہم بزرگوں کے پاس جا کر کے بیٹھتے ہیں اور بڑی خوش مزاجی کے ساتھ بیٹھتے ہیں، ان کا پیر دبانا اپنی سعادت سمجھتے ہیں، ان کو ہدیہ دینا اپنی سعادت سمجھتے ہیں کہ جی پیر صاحب کے لیے ہدیہ لے جاؤ، حضرت کے تھوڑی دیر پیر دبا لیں، حضرت کی خدمت میں تھوڑی دیر بیٹھ جائیں، اس کو ہم سعادت سمجھ رہے ہیں۔ خدا کی قسم تم اپنے پیر کے پیر دباؤ، اپنے شیخ کے پیر دباؤ، اس کے لیے ہدیہ لے کر جاؤ، اس کے پاس وقت گزارو، اس سے کہیں زیادہ قیمتی ہے کہ تم اپنے ماں باپ کے پیر دباؤ، تم اپنے ماں باپ کی خدمت میں جا کر کے بیٹھو، تم اپنے ماں باپ کی دستبوسی کرو، اس سے کہیں زیادہ درجہ ہے۔ اپنے پیر کو ہدیہ دینا اور اس پیر کا ہدیہ قبول کر لینا آدمی سعادت سمجھ رہا ہے، ماں باپ کو ہدیہ دینے کا خیال ہی نہیں آتا کہ مجھے ماں باپ کو ہدیہ دینا چاہیے، اور میرے ماں باپ میرا ہدیہ قبول کر لیں یہ میری سعادت ہے۔ ہو کیا رہا ہے کہ ماں باپ پر خرچ کو بوجھ سمجھ رہا ہے، حالانکہ ماں باپ، اولاد، بیوی، ان سب پر جو کچھ بھی خرچ کیا جائے گا اللہ کے یہاں مقبول صدقے کا اجر ملے گا، مقبول صدقے کا۔ ایک تو صدقہ یہ کہ میں نے دیا، پتہ نہیں قبول ہوا نہیں ہوا، پتہ نہیں کون سا ٹیگ اس کے اوپر لگ جائے کہ جی دکھاوے کے لیے دیا گیا، نام و نمود کے لیے دیا گیا، سامنے والے کو ذلیل کرنے کے لیے دیا گیا، اپنی شیخی بگھارنے کے لیے دیا گیا، پتہ نہیں کون سا ٹیگ لگ جائے۔ لیکن یہ ماں باپ، بیوی، بچے، ان پر جو خرچ ہوگا اللہ نے کہا کہ نہیں، اس پر صرف اور صرف قبولیت کا ٹیگ لگے گا کہ یہ اللہ کے ہاں مقبول ہے۔ اب جب ماں باپ پر پیسہ خرچ کرتے ہوئے یہ خیال آ جائے گا کہ یہ جو پیسہ میں خرچ کر رہا ہوں اللہ کے یہاں اس پر مجھے مقبول صدقے کا اجر ملے گا، اور مقبول صدقے کا اجر کیا ہے؟ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ، کہ مقبول صدقے کا اجر یہ ہے کہ ایک دانہ زمین پر ڈالا، اس میں سے 7 بالیں نکلیں اور ہر بال میں 100 دانے لگ گئے، تو گویا ایک پیسے پر 700 پیسوں کے صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا۔ 700 روپے، 1 روپے پر 700 روپے، 100 روپے پر 700 روپے، 7000 روپے۔ اب خرچ کرو، دوا لایا، 1000 روپے کی دوا آ گئی، اللہ کے ہاں اس پر 7 لاکھ روپیہ اپنے راستے میں خرچ کرنے کا اجر اللہ دیں گے۔ اب جب یہ یقین ہوگا تو خرچ تکلیف نہیں دے گا، خوش ہوگا کہ جی کیا بات ہے، میں کہیں صدقہ کرتا، پتہ نہیں قبول ہوتا نہیں ہوتا، لیکن یہ قبول ہے۔ تو اب ماں کی بیماری، باپ کی بیماری، بیوی کی بیماری، بچوں کی بیماری، یہ اس کو تکلیف نہیں دے گی، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، جو بھی چیز آئی، جو حال آیا، وہ حال اللہ کی طرف سے ہے، اور اس حال پر میرا جو کچھ بھی خرچ ہو رہا ہے یہ اللہ کے ہاں مقبول صدقے کے طور پر جمع ہو رہا ہے۔
اس یقین کے ساتھ، وہ یقین نکل گیا ہے تو ماں باپ پر یا بھائی بہنوں پر یا بیوی بچوں پر خرچ کرتے ہوئے جان نکلتی ہے۔ ابا تمہاری وجہ سے اتنا خرچ ہو گیا، اماں تمہاری وجہ سے اتنا خرچ ہو گیا، تمہاری دوا اتنے کی آتی ہے، تمہاری یہ چیز اتنے کی، تمہارا یہ سامان اتنے کا۔ اب کر بھی رہا ہے اور احسان بھی جتلا رہا ہے۔ اب وہ ماں باپ بھی بے چین ہو رہے ہیں، بیچارے ہمارے بیٹے کا اتنا پیسہ خرچ ہو گیا، بیچارے ہمارے بیٹے کا اتنا خرچ ہو گیا۔ یہاں کرنا کیا تھا؟ اماں یہ خرچ ہو گیا، یہی تو میرا جمع ہوا ہے، یہ جو میں نے آپ پر خرچ کیا یہی میرا بینک بیلنس ہے جو جمع ہو گیا ہے، باقی تو ہم نے سب اڑا دیا، اصل تو یہی ہے جو آپ کے پر خرچ کر دیا، یہی میری اصل کمائی ہے، اور آپ پر خرچ کر کے مجھے خوشی ہوتی ہے۔ ایسا ماں باپ کو اطمینان دلائے کہ ان کو یہ لگے کہ ہم اپنے بچوں پر بوجھ نہیں، ہماری وجہ سے بچوں کو تکلیف نہیں ہے۔ اتنی خوشی، اتنی سعادت سمجھے، یہ سارا سب کچھ ہوتا ہے، یہ سارا بگاڑ آتا ہے شادی کے بعد۔ تم کماتے ہو اور تمہاری کمائی وہاں چلی جائے، خالی تم ہی رہ گئے ہو خرچ کرنے کو، تمہارے اور بھیا بھی تو ہیں، تمہاری اور بہنیں بھی تو ہیں، ان کی کیا ہوئی؟ ان کے ماں باپ نہیں ہیں، خالی تمہارے ہی ماں باپ ہیں، تم ہی خرچ کرو گے خالی۔ ٹھیک ہے، تمہاری اپنی بھی تو ضرورتیں ہیں، ذرا اپنے بچوں کا بھی تو خیال کرو، سب لٹا دو گے، آگے کیا ہوگا؟ یہ مشورے آتے ہیں، اور ان مشوروں کو سن سن کر کے دماغ پلٹ جاتا ہے۔ یہ یقین رکھے کہ میں خرچ کر دوں گا، اللہ مجھے دنیا میں اس کا بدل دے گا اور اوروں سے اچھا دے گا، خوب دے گا، اس کا یقین رکھے۔ اس یقین کو کمزور کر دیتی ہیں عورتیں، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یا تو جو آئی اس کی زندگی میں دین نہیں تھا، یا پھر ہمارے پاس آئی تو ہم نے اس کی دینی ذہن سازی نہیں کی کہ ہم اس کا دینی ذہن بناتے کہ دیکھو زندگی اصل یہ ہے، اصل یہ زندگی ہے کہ تم ایسا کر لو۔ اور جب ہم اس بات کو اپنے گھر کی عورتوں کے سامنے رکھیں گے کہ جی ہماری مرضی، ہماری خوشی، ہماری چاہت یہ ہے کہ ہم سے، ہماری زندگی سے ہمارے ماں باپ خوش رہیں۔ ایک بزرگ نے بہت اچھی بات کہی، عورتوں میں بیان کر رہے تھے تو عورتوں کے بیان میں یوں کہا کہ تم سب یہ چاہتی ہو کہ ہمارے شوہر جنت میں جائیں، تم سب یہ چاہتی ہو کہ تو ہمارے شوہر جنت میں جائیں؟ کہ جی ہاں، سب چاہتے ہیں کہ ہمارا شوہر ہمارے ساتھ جنت میں جائے۔ کہ اگر یہ تم چاہتی ہو کہ تمہارا شوہر جنت میں جائے تو اس شوہر کی جنت تو اس کی ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ تم چاہتی ہو کہ یہ شوہر جنت میں جائے تو اس کی جنت تو اس کی ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ تو جنت میں چاہتی ہو تو اس قدم کی حفاظت کر لو، شوہر تمہارا جنت میں چلا جائے گا۔ یہ بات سمجھانے کی ہے۔ اور عورت، بیوی جب گھر کے کاموں میں اور خاص طور سے ماں باپ کی خدمت میں اگر وہ معاون بن جائے تو اس کا احسان ہے، ڈیوٹی نہیں ہے، اس کی ڈیوٹی نہیں ہے، اس کا احسان ہے۔ اب اس کا احسان مانے، اس کی ذہن سازی کرے، اس کو یہ بتائے کہ تم اگر یہ چاہتی ہو کہ کل تمہاری بہو تمہاری خدمت کرے، تمہاری بہو تمہاری اطاعت کرے،
تمہاری بہو تمہارے ساتھ اچھی طرح رہے تو آج تم کو اپنے ساس سسر کے ساتھ اچھی طرح رہنا ہوگا. یہ بالکل طے شدہ بات ہے، ورنہ کل پھر یہ اولاد ہمارے ساتھ وہی کرے گی جو ہم کر چکے ہیں. یہ ذہن بنانے کی ضرورت ہے، ہماری آپ کی سب کی ذمہ داری ہے. اب وہ معاون بن جائے تو اس کی دل جوئی کرے، اس کا احسان مانے. اللہ تمہیں جزائے خیر دے، اللہ تمہیں خوش رکھے. تم نے ہماری بڑی مدد کی، تمہاری وجہ سے ہمیں بڑی آسانی ہو گئی. تم رہتی ہو تو ہمیں بڑا اطمینان رہتا ہے. یہ اطمینان دلانا. اور خدا نخواستہ اگر اس کی طرف سے غلط رویہ ہے تو پھر اپنی بھی بیزاری کا اظہار کرے، اپنی بھی بیزاری کا اظہار کرے کہ ٹھیک ہے، جب تم ہمارے ماں باپ سے صحیح تعلق اور صحیح رشتہ قائم نہیں رکھ سکتی تو پھر ہمارے تمہارے درمیان بھی ایک رسمی تعلق ہے. پھر ہمارے لیے ہمارے دل میں تمہارے لیے کوئی محبتوں کے اور تمہاری قدردانی کے کوئی جذبات نہیں ہیں. یہ احساس دلانا ذمہ داری ہے ہماری. ہوتا کیا ہے کہ وہ کچھ بھی کرے، ہم اپنے آپ کو نہیں جی ہم تو بس اب آپ ہی کے غلام بن کر کے جئیں گے. ہاں، ہم تو بس اب آپ ہی کا غلام بن کر، جیسا آپ کہیں، جو آپ کہیں. آپ اجازت دیں گی تو ہم چلے جائیں گے اماں کے پاس، آپ اجازت نہیں دیں گی تو نہیں جائیں گے. آپ اجازت دیں گی تو ابا کی دوا لے آئیں گے، آپ اجازت نہیں دیں گی تو نہیں لائیں گے. جب ہم نے یہ انداز اختیار کر لیا تو ظاہر بات ہے کہ پھر تو وہ شیر ہوگی. حق تلفی تو نہیں کرنی ہے، حق تلفی تو نہیں کرنی، لیکن یہ احساس دلانا ہے کہ ایک کامیاب فیملی، ایک اچھا گھر، ایک اچھا خاندان جو بنتا ہے وہ ایک دوسرے کی قدردانی سے بنتا ہے، ایک دوسرے کی خدمت سے بنتا ہے، ایک دوسرے کے وقت پر کام آنے سے بنتا ہے. ورنہ بکھراؤ تو دنیا میں ہے، ساری دنیا اپنی بنسی بجا رہی ہے. ہم اگر ایک مضبوط خاندان، ایک اچھا خاندان، ایک اچھا گھرانہ تشکیل دینا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں اس کے ماں باپ کی قدر کرنی ہے اور اس سے ہمارے ماں باپ کی قدر کرنی ہے. ہمیں اس کے بھائی بہنوں کی قدر کرنی ہے اور اس سے ہمارے بھائی بہنوں کی قدر کرنی ہے. تالی دونوں ہاتھ سے بجے گی، تالی دونوں ہاتھ سے بجے گی. یہ سمجھانا پڑے گا کہ اگر تم یہ چاہتی ہو تو ہم یہ چاہتے ہیں. عام طور پر گھروں کے اندر جو بگاڑ شروع ہوتا ہے وہ شادی کے بعد شروع ہوتا ہے. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کرنے میں یہ حکم دیا کہ جب تم شادی کے لیے لڑکی تلاش کرو تو 4 چیزیں عام طور سے لوگ دیکھتے ہیں. کوئی مال دیکھتا ہے، کوئی خاندان دیکھتا ہے، کوئی حسن و جمال دیکھتا ہے اور کوئی دین دیکھتا ہے. تو تم دین دیکھنا، فاظفر بذات الدین، کہ تم دین دیکھ کر کے شادی کرنا کہ اس کے گھر کے اندر گھر کا ماحول خدمت کے اعتبار سے کیسا ہے، دینی اعتبار سے کیسا ہے، یہ دیکھنا. اور حضرت خواجہ مجذوب صاحب کا شعر ہے، حسن صورت چند روزہ، حسن صورت چند روزہ، حسن سیرت مستقل. حسن صورت چند روزہ، حسن سیرت مستقل. اس سے خوش ہوتی ہیں آنکھیں
اس سے خوش ہوتا ہے دل کہ اگر اچھی سیرت مل جائے، چاہے صورت بہت اچھی نہ ہو، یہ اچھی سیرت جو ہے وہ دل کو خوش کر دے گی. اور اگر صورت کی تلاش میں رہے، چند روز کی ہے، ذرا جوانی ڈھلی، ساری خوبصورتی گئی، اور خدا نخواستہ سیرت بگڑی ہوئی تو وہ ہمیشہ کا روگ ہے، ساری زندگی کا روگ ہے. اس لیے فرمایا کہ دین دیکھ کر کے شادی کرو. آج دنیا میں دین سب سے آخر میں چلا گیا. مال، جرگہ، خاندان اور حسن و جمال. 10 جگہ کہ جی لڑکی دیکھنے گئے تھے، کیسی ہے کہ جی بہت اچھی ہے، پڑھی لکھی ہے، BA کیا ہے، MA کیا ہے، فلاں کیا ہے، ڈھکاں کیا ہے، بہت ماں باپ ابا کا کاروبار بہت اچھا ہے، مکان بہت اچھا بنا ہوا ہے، جہیز خوب ملے گا. کوئی ایک جا کر یہ نہیں پوچھتا کہ بچی نے قرآن پڑھا ہے نہیں پڑھا ہے، بچی کی نمازوں کا کیا حال ہے، بچی کا دین سے کیا تعلق ہے. اور اگر پوچھ بھی لیں تو کبھی اس کا تذکرہ نہیں کرتے کہ جی میں فلاں کی بچی دیکھ کر کے آئی ہوں، ماشاءاللہ وہ 5 وقت کی نمازی ہے، سنتوں کی پابند ہے، دین کا ذوق و شوق رکھتی ہے. کیوں کہ ترجیحات بدل گئیں. ترجیحات میں یہ ہے کہ جی مال ہونا چاہیے، خاندان ہونا چاہیے، حسن جمال ہونا چاہیے، اس کے ساتھ دین مل جائے تو ٹھیک ہے، اس کے ساتھ دین مل جائے تو ٹھیک ہے، لیکن خالی دین ہو اور یہ سب نہ ہو تو قبول نہیں. کوئی اور بتائیے. جب کہتے ہیں نا، لوگ کہتے ہیں، اکثر فون آتے ہیں کہ صاحب کوئی لڑکی بتائیے گا، کوئی لڑکا بتائیے گا. اگر کوئی بتا دو کہ جی فلاں لڑکی ہے، بہت دیندار ہے لیکن غریب ہے، اس کے پاس کچھ ہے نہیں، اچھا اور کوئی ذہن میں رکھیے گا، بتائیے گا، کیونکہ وہ ہے ہی نہیں، ترجیحات میں ہے ہی نہیں دین. اچھا جب دین نہیں ہوگا، مال لے کر کے آئے گی تو مال کا غرور ہوگا، اور اس مال کے غرور میں وہ نچائے گی، اور بڑے خاندان کی ہوگی تو خاندان کا غرور ہوگا. مان رہے ہو نہیں مان رہے ہو؟ بلاؤں ابھی؟ ہاں وہیں بیچارہ سیدھا ہو گیا، بلاؤں ابھی تو خاندان کا غرور ہوگا. اس لیے فرمایا کہ دین کو ترجیح دو. ہاں دین کے ساتھ یہ مل جائے کوئی حرج نہیں، کیونکہ اگر دین ہوگا تو پھر یہ ساری چیزیں اس کے تابع ہوں گی، پھر یہ مال بھی اس کے تابع ہوگا، خاندان بھی اس کے تابع ہوگا، حسن جمال بھی اس کے تابع ہوگا، دین اصل ہوگا. لیکن دین کے بغیر اگر یہ سب آئے گا تو سب اپنے اپنے رنگ میں ہوں گے، اور وہ زندگی کی پریشانی کا سبب بن جائے گا. اور ظاہر بات ہے کہ یہ تو ایک ایسا جوا ہے، جیت گئے تو جیت گئے اور ہار گئے تو ہار گئے. لیکن پھر بھی مرد کی یہ ذمہ داری ہے کہ اپنی مردانہ شان کو باقی رکھے. فیصلے ہمارے ہیں اور ہمارے ہوں گے. گھر میں کیسے رہنا ہے یہ تم نہیں طے کرو گی، یہ ہم طے کریں گے. تم کیسے رہو گی اس کا فیصلہ میں کروں گا، تم نہیں کرو گی. میں کیسے رہوں گا اس کا فیصلہ میں کروں گا، تم نہیں کرو گی. جو آدمی یہ فیصلہ نہ کر سکے کہ میں کیسے رہوں گا، اس کو جینے کا حق نہیں. اس کو جینے کا حق نہیں کہ میں اپنی زندگی کیسے گزاروں گا، اس کا فیصلہ وہ کرے گی کہ یہاں بیٹھو اور یہاں مت بیٹھو، اس سے ملو اور اس سے نہ ملو. تم کون ہوتی ہو؟ اللہ تعالیٰ نے مرد بنایا ہے، اعلان کیا ہے قرآن میں، الرجال قوامون علی النساء.
کہ ہم نے مرد کو عورتوں پر ایک ذمہ دار بالادستی دی ہے، ذمہ داری دی ہے. وہ ذمہ داری کا مطلب یہی ہے، ڈنڈا چلانا نہیں ہے ذمہ داری کا مطلب. ذمہ داری کا مطلب یہ ہے کہ قوت فیصلہ ہمارا ہے، ہمارے فیصلے سے گھر کا نظام چلے گا. میری زندگی ہے، میں کہاں جاؤں گا، کہاں کس سے ملوں گا، کہاں بیٹھوں گا، کیا کروں گا، کیا نہیں کروں گا، یہ فیصلہ میں کروں گا، تم نہیں کرو گی میرے بارے میں فیصلہ. ہاں تمہارے بارے میں فیصلہ کروں گا کہ تم کو کہاں جانا ہے، کہاں نہیں جانا. اور یہ اللہ نے مجھے اس کا حکم دیا ہے، شریعت نے مجھ کو اس کا حکم دیا ہے کہ تمہارے ذمے ہے اس کی ان ساری چیزوں کی نگرانی کرنا. معاملہ الٹا ہو گیا ہے، معاملہ آج الٹا ہو گیا ہے. شادی ہوئی تو ہم اپنی قوت فیصلہ مہر کے ساتھ ساتھ اور منہ دکھائی کے ساتھ ساتھ قوت فیصلہ بھی اسے دے دیتے ہیں کہ جی بیگم آج سے میرا قوت فیصلہ بھی آپ کی نظر، اب آپ جیسا کہیں گی ویسا کروں گا. تو ظاہر بات ہے کہ پھر اس نے جب پہلے دن ہی اس کو ہم نے یہ تحفہ دے دیا کہ جی آپ کہیں گی یہاں بیٹھ جاؤ تو بیٹھ جاؤں گا، آپ یہ کہیں گی یہاں مت جاؤ تو نہیں جاؤں گا. جب پہلے دن ہم نے اس کو یہ تحفہ دے دیا تو اب تو ساری زندگی وہ اسی پر راج کرے. مرد بن کر جینے کی ضرورت ہے. گھر کے نظام کو قابو میں لانے کے لیے اور شریعت کے مطابق اپنے گھر کے نظام کو چلانے کے لیے ہم کو اپنے قوت فیصلہ اور اپنی قوت ارادی کے ساتھ اپنے گھر کے نظام کو چلانا ہو. محبتیں بالکل 100% شریعت نے جو جہاں تک ہم کو اجازت دی ہے وہاں تک ہم اپنے بیوی بچوں کے ساتھ رہیں گے. ان کی سہولتوں کا خیال، ان کی ضرورتوں کا خیال، ان کی خواہشات کا خیال، ان کی تمناؤں کا خیال، جو کچھ ہم جہاں تک کر سکتے ہیں اور شریعت نے جہاں تک اجازت دی ہے وہاں تک خوب کرو، کوئی ممانعت نہیں. لیکن قوت فیصلہ یہ میرا ہوگا، میرے بارے میں فیصلہ کرنے کا تمہیں اختیار نہیں. صرف گھر کے بگاڑ کا سبب یہی ہوتا ہے کہ ہم نے فیصلے کی چابی اس کے ہاتھ میں پکڑا دی کہ تم فیصلہ کر لو، تم بتاؤ کیسا کرے. رائے لینے کا حکم ہے، فیصلہ لینے کا حکم نہیں ہے. شریعت میں عورت سے رائے لینے کا تو حکم ہے کہ بھئی تمہاری کیا رائے ہے بتاؤ، لیکن فیصلہ اس سے کروانے کا حکم نہیں. فیصل تو مرد ہی ہوگا. شریعت کی یہ اسپرٹ کو سمجھنے کی ضرورت ہے، شریعت کی روح کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ شریعت چاہتی کیا ہے. ایک بیلنسنگ زندگی، معاشرے کو بیلنس بنا کر کے رکھنا، یہ شریعت سکھانا چاہتی ہے. سسرال اور بیوی اور گھر والے اور یار دوست ان سب کے چکر میں آ کر اپنے ماں باپ سے، اپنے بھائی بہنوں سے منہ موڑ لینا، اعراض کر لینا، یہ مردانہ شان نہیں. ہماری پہلی ذمہ داری اپنے ماں باپ کو پہچاننا اور ماں باپ کی اطاعت اور ماں باپ کی خوشی اور ماں باپ کی رضا اور ماں باپ کی خدمت. سینکڑوں واقعات ہیں، آپ لوگ سنتے رہتے ہیں، تعلیم کے حلقوں میں آتے ہیں، ویسے سنتے ہیں کہ کتنی چیزیں صرف ایک عمل چھوٹا سا اور کتنی بڑی کامیابی کا سبب بن گیا. کیا بات تھی کہ صاحب دودھ ماں باپ کو دودھ پلانے کے لیے لائے اور ماں باپ سو گئے. اٹھائیں گے تو تکلیف ہوگی، بس اس لیے رات بھر دودھ لیے کھڑے رہے، صرف اس لیے کہ ماں باپ کو اٹھائیں گے تو تکلیف ہوگی. اور ہمارے یہاں اس کا نظام الٹا ہے. بیوی سو رہی ہے، اماں کو اٹھا دو. بیوی سو رہی ہے، اماں کو اٹھا دو. رات کو 12 بجے گھر میں آئے گا، کنڈی بجائے گا، اماں کو فون کرے گا. اب اگر ماں یہ کہہ دے کہ بیٹا مجھ سے اٹھا نہیں جاتا، اٹھنے بیٹھنے میں تکلیف ہوتی ہے، اپنی بیوی کو فون کر لیا کر، تو جواب میں کیا کہتا ہے؟ دن بھر کرتی کیا ہو؟ خالی بستر پہ پڑی تو رہتی ہو، دن میں سو لیا کرو.
اب وہ دن بھر کام بھی کرے اور پھر رات کو 12 بجے آ کر کے دروازہ بھی کھولے، میں اس کی نیند بھی خراب کروں. یہ اماں کو سبق پڑھا رہا ہے. بتاؤ اس عمل سے ماں کا دل خوش ہوگا؟ اور اس عمل سے جب تم ماں کے دل کو دکھاؤ گے تو کیا تمہاری زندگی میں، میری زندگی میں کیا سکون آ جائے گا؟ ڈھونڈتے رہنا سکون، لاتے رہنا تعویذ، بھاگتے رہنا، پڑھتے رہنا دعائیں، کرتے رہنا وظیفے، کرتے رہنا چلے، سب کچھ کر لینا، زندگی کا سکون مل نہیں سکتا ماں باپ کا دل دکھا کر کے. اس لیے کسی بھی حال میں اپنی زندگی کا مقصد ہم اور آپ سب یہ بنائیں کہ کچھ بھی ہو جائے ہمیں اپنے ماں باپ کے چہروں پر اطمینان، سکون اور خوشی لانی. اس کے لیے مجھے چاہے کتنی بڑی قربانی دینی پڑے. میرا یہ جملہ جو ہے نا، اس کے اندر سب کچھ چھپا ہوا ہے کہ اس کے لیے مجھے چاہے کتنی بڑی قربانی دینی پڑے، میں اپنی زندگی سے اپنے ماں باپ کے چہرے پر سکون اور اطمینان لانے کی کوشش کروں گا. یہ میری بھی ذمہ داری ہے، آپ سب کی بھی ذمہ داری کہ اس کی فکر کریں. اس میں کوتاہی ہو رہی ہے، ہم سب سے ہو رہی ہے، ہم سب قصوروار ہیں، مجھ سمیت. ہم نہیں کر پا رہے وہ جو ہمیں کرنا چاہیے. ہم نہیں ان کو اطمینان دلا پا رہے جیسے ہمیں انہیں اطمینان دلانا چاہیے. ہم نہیں ان کی خدمت کر پا رہے ہیں جیسی ہمیں خدمت کرنی چاہیے. ہم سب اس میں شامل ہیں. جن کے ماں باپ چلے گئے ان کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ 2 کام کریں. ایک تو مستقل ایصال ثواب کا اہتمام کریں، مستقل روزانہ معمول بنائیں، اور دوسرے روزانہ مغفرت کی دعا کریں، ان کی مغفرت اور ان کے درجات کی بلندی. کہ یہ 2 کام اپنی رہتی زندگی تک اپنے لیے ایسا ضروری سمجھ لو جیسے کھانا کھانا ضروری. کہ کچھ ہو جائے میں اپنے ماں باپ کو ایصال ثواب کیے بغیر نہیں سوؤں گا. دن میں 5-7 منٹ نکالو جس میں ان کے لیے مغفرت کی دعا کرو، ماں باپ کے لیے مغفرت کی دعا کرو. اچھا، یہ مغفرت کی دعا خالی مرنے کے بعد نہیں ہے، مغفرت کی دعا زندگی میں بھی. ہمارے ماں باپ جو زندہ ہیں، ہم ان کے لیے بھی مغفرت کی دعا کریں کہ اللہ ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما. عام طور سے ہم مغفرت کی دعا مرنے کے بعد سمجھتے ہیں، وہ جو مر گیا تو اب کرو مغفرت کی دعا. مغفرت کی دعا جیسے مرنے کے بعد ہے ویسی زندگی میں بھی. تو یہ اہتمام کرنا، اس کا اہتمام کرنا ہمارے لیے جن کے ماں باپ موجود ہیں، اللہ نے ان کو گویا دو راستے دے رکھے ہیں، ایک دعا کا اور دوسرا خدمت کا. کہ ایک دعا کے ذریعے سے، دوسرے خدمت کے ذریعے سے ان کی رضا کو تلاش کرو کہ ان کی رضا میں اللہ کی رضا ہے. تم اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو، تم اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہو، ماں باپ کو راضی کر لو، ماں باپ کا قرب حاصل کر لو، اللہ کا قرب مل جائے گا. کریں گے انشاءاللہ. اللہ مجھے بھی توفیق نصیب فرمائے، آپ سب کو بھی توفیق نصیب فرمائے.